الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي زدني علما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين. ایک مرتبہ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ کیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام نعمتوں سے اور تمام معجزات سے اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نوازا. جس اعتبار سے بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا جائے گا تو ان کو ہر کوئی کامل پائے گا. ہر اعتبار سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کامل ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن ان کے جمال کو کوئی دیکھے تو تب بھی اس کو وہ یہی نظر آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین کوئی نہیں. بلکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کو دیکھا, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب یہ حکم پایا کہ وہ منبر پر حاضر ہوں اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پڑھیں, سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ منبر پہ حاضر ہوتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ, کہ آپ سا حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں. اور کیسے دیکھتا کہ پھر حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, اور آپ سے جمیل, آپ سے خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خلقت مبرأ من کل عیب, آپ کو پیدا کیا گیا بغیر کسی عیب کے. کأنک قد خلقت کما تشاء, اور یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کو پیدا کیا گیا ویسے جس طرح آپ چاہتے تھے. یہ حسن کی بات, یہ جمال کی بات ہے. اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جود کو دیکھا جائے, صفا کو دیکھا جائے, کوئی اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتا اور بظاہر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ ہوتا اس سے اس وقت دینے کو, تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے یہ حکم دیتے کہ جاؤ میرے نام پہ کچھ جا کے دے لو, جو ضرورت ہے وہ پوری کر لو اور اس کا قرض میں دے دوں. یہ جود و عطا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے علم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا عطا فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود فرماتا ہے عالم الغیب
فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہا ہے عالم الغیب، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور وہ اپنے غیب پہ کسی کو مطلع نہیں فرماتا. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غیب ہے وہ کسی کو نہیں عطا فرماتا. لیکن آگے رب سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الا من ارتضی من رسول، سوائے اس رسول کے جسے وہ چاہے. یہ ایک ایسا علم ہے، علم غیب، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے خاص رکھا، اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیکن اس رسول کو عطا فرما دے گا، اور عطا فرما دیا ہے کہ جسے وہ چاہتا ہے. ایک یہ آیت مبارک رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، پھر وہیں پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات بھی کہی کہ الا من ارتضی من رسول، اور وہی علم غیب جس پہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو نہیں مطلع فرماتا، اسی علم غیب پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مطلع فرمایا. ایک آیت مبارکہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے بارے میں، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو ہر اس بات کی تعلیم دے دی گئی ہے جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. یعنی ہر وہ بات. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب دان نہیں، ان کو غیب کا علم نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ یہ فرما رہا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو ہر وہ علم دے دیا گیا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. تو اس میں تو غیب بھی آ گیا اگر پہلے نہیں جانتے تھے. ایک یہ آیت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب کے بارے میں دنین نہیں ہے، مطلب بخیل نہیں ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہیں تو غیب کا علم بتا بھی دیا کرتے ہیں. یہ آیات مبارک رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے بارے میں ہمیں ملتی ہیں. اور کچھ روایات ایسی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے خود دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم کیسا تھا. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ باتیں فرمائی قرآن کریم میں، لیکن جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں، وہ یہ دیکھیے کہ حضرت وابصہ ابن معبد رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اس سے قبل کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ عرض کرے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جئت تسأل عن البر، کہ تم آئے ہو اچھائی کے بارے میں پوچھنے. تو حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نعم. آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ضرورت ہی نہیں تھی کہ کوئی جو عرض ہے اپنی زبان پر لائے، بلکہ دلوں کی بات رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہچان لیا کرتے تھے. جو بات دل میں ہوتی، جو بات زبان پہ ہوتی، ابھی نکلی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کو پہچان لیا. کچھ روایات ایسی ہیں کہ لوگ وہ روایات سن کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم پہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. لیکن ایک روایت ایسی ہے کہ
کہ جس کے بارے میں دیوبندی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو دلیل بناتے ہیں، اس حدیث مبارکہ کو، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ یہ حدیث شریف دیکھ کے، یہ حدیث شریف سن کے، پڑھ کے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں۔ اور وہ روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ہار کھو گیا تھا، اور جب کارواں چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے کارواں کو روک دیا۔ اب نہ اس کارواں کے پاس پانی ہے اور نہ پانی قریب۔ جب سب رکے وہاں، لوگوں کو کچھ جلال آیا اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے کہہ دیا کہ دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار کھو گیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے کارواں کو روک دیا۔ لوگوں کو کچھ تنگی محسوس ہوئی، تو جا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جاتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ حبست رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مع الناس، کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوگوں کے ساتھ روک رکھا ہے۔ وَلَيْسَ عَلَى مَاءٍ، فرمایا کہ اور ان کے پاس پانی نہیں ہے، نہ ان کے قریب پانی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھ سے وہ کچھ کہا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا، یعنی کیونکہ ان کو جلال آیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے کچھ باتیں کہی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ تو دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے کارواں کو روک دیا، اور ہوا یہ کہ اگلے دن جب لوگ اٹھے فجر کی نماز پڑھنے، کسی پہ غسل واجب تھا، کسی کو وضو کرنا تھا، اور اس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تیمم کی آیات کو نازل فرما دیا۔ یہ ایک آسانی پیدا ہو گئی مسلمانوں کے لیے کہ اگر پانی قریب نہ ہو، اگر پانی پاس نہ ہو، اور وضو کرنے کی ضرورت ہو، نماز پڑھنی ہو، قرآن شریف کو پکڑنا ہو، ہاتھ لگانا ہو، تو پھر کیا کیا جائے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس وقت کو ایسا بنا دیا، ایسے برکت والا بنا دیا کہ تیمم کی جو آسانی ہے، جو سہولت ہے، وہ امت رسول کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرما دی۔ تو دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ جو اگلے دن یہ سب معاملہ ہونے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و صحابہ نے اس اونٹ کو اٹھایا کہ وہ آگے بڑھیں، تو اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار اونٹ کے نیچے ملا۔ اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے تو کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے یہ کہہ دیا کہ ہار جو ہے وہ اونٹ کے نیچے ہے، اور پھر وہ لیتے اور پھر کوئی مشکل ہی نہ ہوتی اور آگے بڑھ جاتے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب سب تلاش میں لگے ہوئے تھے، جب سب دیکھ رہے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار کہاں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت کیا کر رہے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ لیکن اگر آپ سیرت رسول نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھیں، کبھی ایسی بات تو ملے گی ہی نہیں کہ سب کام میں لگے ہوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، سب مشکل میں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے لیے آسانی تلاش کر رہے ہوں۔ جب غلام کے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا گیا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دکھاتے کہ اپنے پیٹ پہ 2 باندھے ہوئے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بادشاہت تو الگ ہی تھی، منفرد تھی ان کی بادشاہت. وہ ایسے بادشاہ تو تھے ہی نہیں کہ سب کام میں لگے ہوں اور یہ آرام کر رہے ہوں. تو اس موقع پہ ایسا کیوں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور سب کام میں لگے ہوئے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حال کہاں ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ آیت تیمم بھی نازل ہونے والی ہے اور مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا ہونے والی ہے. اس واقعے کے بعد جو لوگ پریشان ہوئے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے انہوں نے عرض کی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑا، انہوں نے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، کہ اے ابو بکر کی اولاد، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، تمہاری وجہ سے ہمیں بہت برکات نصیب ہوئی ہیں اور یہ ان میں سے پہلی نہیں. ایک یہ بات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی علم کو آپ دیکھیے کہ کیسا ہے. اللہ اکبر. ایک اور جو بات ہے جو دیوبندی اور وہابی لوگ استعمال کرتے ہیں یہ کہنے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، یہ وہ واقعہ ہے کہ جو حضرت جبریل امین علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جب پہلی بار وحی لے کر آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اقرا، اور یہ روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ما انا بقارئ. دیوبندیوں نے اور وہابیوں نے اس سے استدلال کیا اور یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے، اور یہ اسی بات کو لے کر، اس ایک بات کو لے کر اتنے لوگوں کو یہ بات کہہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا کہ آج انٹرنیٹ پہ بھی اگر کسی بچے کو یہ اسائنمنٹ دیا جاتا ہے کہ 10 فیکٹس جو ہیں، 10 باتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں تم جا کے تلاش کرو، پیپر پہ لکھو اور ہمیں لا کے دکھاؤ. جب وہ انٹرنیٹ پہ تلاش کرتا ہے تو اکثر بچوں کے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. اس قدر عام کیا ہے ان لوگوں نے. اور ما انا بقارئ یہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، لیکن اگر کوئی بھی عربی جاننے والا ہو وہ یہ بات ضرور کہے گا کہ اس کا مطلب ہرگز، اس کا ترجمہ ہرگز یوں نہیں کیا جا سکتا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. ما انا بقارئ اس کے 3 طرح ترجمہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ترجمہ کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ سنیے، ایک ترجمہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ما انا بقارئ کہ میں نہیں پڑھوں گا، میں نہیں پڑھوں گا. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ اقرا. حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ما انا بقارئ میں نہیں پڑھوں گا. اور پھر جب دوبارہ فرمایا اقرا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی بات کو دہرایا کہ ما انا بقارئ میں نہیں پڑھوں گا. تو پھر جب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھے اس کے نام سے کہ جس نے پیدا فرمایا، اس رب کے نام پہ جس نے پیدا فرمایا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں نہیں پڑھوں گا، ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ ما انا بقارئ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اس وقت عرب میں ہر کسی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. اگر کسی کو کچھ پڑھوانا ہوتا یا کچھ لکھوانا ہوتا تو یہ جابس تھی اس وقت کہ ایک پڑھنے والا ہوتا تھا، اس کو پیسے دے اور وہ پڑھ کے سناتا. یا اگر کچھ لکھوانا ہوتا تو اس لکھنے والے کے پاس جاتے، اس کو پیسے دیتے، مال دیتے اور پھر وہ لکھتا. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بھی کہہ سک رہے ہوں گے
یہ بھی ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ ما انا بقارن، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی یہ میری جاب نہیں ہے، تم مجھے کیا سمجھ رہے ہو، میری یہ جاب نہیں ہے، ما انا بقارن۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ما انا بقارن کا مطلب کہ میں کیا پڑھوں، ما انا بقارن میں کیا پڑھوں۔ حضرت جبریل نے کہا جب اقرا، تو انہوں نے فرمایا ما انا بقارن میں کیا پڑھوں، تو پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جب یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھا، ہے نا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ علم کے بارے میں جو قرآن کریم نے کہا وہ بھی میں نے کچھ بتایا آپ کو، جو احادیث مبارکہ میں آیا وہ بھی میں نے کچھ بتایا آپ کو، اعتراضات کا بھی کچھ ازالہ کیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جہاں ہر نعمت اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمائی، جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کی ہیں، ہر وہ نعمت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہر وہ خصلت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور یہ کہو اے میرے رب مجھے علم زیادہ عطا فرما، یعنی علم ایسا عطا فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے دل میں چھپی ہوئی بات کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی حکم یہ ہوا کہ اور علم مانگو، مال دولت جاہ و حشمت، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر نعمت اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمائی، لیکن علم کے بارے میں یہ کہا کہ اور مانگو، مال و دولت کے بارے میں یہ نہیں کہا، جاہ و حشمت کے بارے میں یہ نہیں کہا، نہ کسی نعمت کے بارے میں کہا، لیکن علم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور یہ کہو کہ اے میرے رب مجھے اور علم عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے، لیکن آپ ہمارا حال دیکھیے کہ اگر کسی کے پاس مال ہوگا تو اسے اور چاہیے ہوگا، کسی کے پاس دولت ہے تو اسے اور چاہیے، کسی کے پاس پراپرٹی ہے تو اسے بڑی چاہیے، کسی کے پاس گاڑی ہو تو اس کو اور چاہیے، بڑی چاہیے، اچھی چاہیے، کسی کے پاس حسن ہو، جمال ہو تو پھر اس کو اور چاہیے، وہ اور دیکھا کرے گا، گھر میں نکلنے سے پہلے، گھر سے نکلنے سے پہلے آئینے میں اور دیکھا کرے گا، حسن و جمال والا ہو تو اس کو اور چاہیے۔ لیکن کوئی اگر اپنے آپ کو علم والا سمجھتا ہو اس کو اور نہیں چاہیے، وہ سمجھتا ہے کہ اب میں بس بن گیا، کافی ہے، کوئی نماز پڑھنا سیکھ جائے صحیح سے، کوئی اچھا قاری بن جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب باقی علوم سے میں بے نیاز ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے باقی علوم کی، مجھے ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی۔ کوئی زیادہ کسی کی عمر ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب میں کیا پڑھوں گا، کیا مجھے یاد رہے گا، کس طرح میں پڑھوں، اور پھر وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ میرے بچے کسی طرح پڑھ جائیں، میرے بچے میری اولاد کسی طرح پڑھ لیں۔ اپنے بارے میں جب بات آئے گی، اپنے اوپر جب بات آئے گی تو وہ پھر عذر تلاش کریں گے کہ اب میرا وقت پڑھنے کا نکل گیا، اس کے مال کمانے کا وقت نہیں نکلا، اس کی دولت کمانے کا وقت نہیں نکلا، وہ چاہے پورے دن بستر پہ لیٹا ہو، مال و دولت کمانے کے طریقے وہ سوچتا رہے گا، لیکن جب علم کی بات آئے گی تو پھر اس کو جو علم ہے وہ کافی ہے، اس کو اور نہیں چاہیے، اس کو اور کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو جہاں کے مالک، ہر نعمت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہے، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی اور نعمت کے اضافے کے لیے دعا کی تعلیم فرمائی تو یہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور اے میرے حبیب یہ مانگو کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ من سلک طریقا
یطلب فیہ العلم سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ اگر کوئی علم کے راستے پہ، علم کی تلاش میں کسی راہ پہ نکل پڑے تو اس نکلنے کی وجہ سے، علم کی تلاش کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ آج علم کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ آج کی محافل اور آج کا جو معاشرہ ہے سنیوں میں، وہ ایسا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس محفل میں آئیں، نعرے لگائیں، گھر جائیں، بس ختم۔ لیکن ضرورت ہے علم کی۔ آج ہر کوئی مال و دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، کوئی علم کی تلاش میں نہیں۔ جنت چاہتے ہو اگر، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بات تعلیم فرما دی ہے کہ کس طرح جنت حاصل ہوگی، جنت کا راستہ کس طرح آسان ہوگا۔ طلب علم سے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب علم ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہر مسلمان پہ، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، ہر مسلمان کو ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ علم اگر ہو تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، شیر خدا، جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ وہی شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے کہ جس میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ مال میں اور علم میں فرق کیا ہے، کہ علم کو مال پہ کس طرح فوقیت حاصل ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ اس قول میں فرماتے ہیں کہ ایک وجہ تو یہ کہ مال ایسا ہے کہ تم اس کی حفاظت کرتے ہو، مال ایسا ہے کہ تم اس کی حفاظت کرتے ہو۔ اگر کسی کے پاس مال ہو تو وہ کبھی زیادہ بھیڑ کے سامنے اسے نکالے گا نہیں، نہ اس کو گنے گا، نہ لوگوں کو زیادہ دکھائے گا، وہ چھپا کے رکھے گا۔ مال ایسا ہے کہ تم اس کی حفاظت کرتے ہو، اور علم ایسا ہے کہ وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ آج اگر آپ دیکھیے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ آج ہمارے انڈیا پاکستان میں علم کی کمی کی وجہ سے اگر کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں ہے، تو وہ جواب میں یا تو یہ کہے گا کہ اوپر ہے، یا یہ کہے گا کہ ہر جگہ ہے، اور دونوں جواب غلط ہیں۔ دونوں جواب غلط ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر مکان سے پاک ہے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر مکان میں ہے، تو یہ پاکیزگی مکان سے نہیں ہوئی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر ہے، اور اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں اوپر والا، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ کوئی جہت معین کرنا، یہ بھی غلط بات ہے، یہ بھی بدعقیدگی کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ کہ آپ یہ بات دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مکان کو، ہر جہت کو پیدا فرمایا، اور اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مکان، ہر جہت کو پیدا فرمایا، تو پھر وہ کہاں تھا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر مکان، ہر جہت سے پاک ہے۔ جب یہ کوئی سوال پوچھے کہ اللہ کہاں ہے، تو آپ یہ کہیے کہ یہ سوال ہی غلط ہے، یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم یہی ہے، اور ہمیں یہ سب سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہابیوں کی تعلیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر والا ہے، عرش والا ہے، عرش پہ بیٹھا ہے، یہ سب باتیں نہیں ہیں۔ یہ وہابیوں نے باتیں لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہیں۔ آپ ان باتوں سے دور رہیے۔ اگر آپ کے پاس علم ہو تو آپ ان باتوں سے بچ سکتے ہیں۔ علم کی سخت ضرورت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل مندوں کے لیے ڈیزائن کیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہر نبی
جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل جو آئے، ان کو جو معجزات اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمائے وہ حسی معجزات تھے. معجزات وہ حسی تھے، مطلب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے، اپنے ہاتھ سے محسوس کر سکتے تھے. ان کا فزیکل اپیرنس تھا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر کسی مردے کو زندہ فرما دیں تو وہ سب لوگوں کو نظر آتی تھی بات. اس میں کوئی زیادہ سوچ یا عقل کی ضرورت نہیں تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اپنے عصا مبارک کو مارتے وہ سانپ بن جاتا تو یہ لوگوں کو نظر آنے والی بات تھی. کوئی سوچنے کی، تفکر کی ضرورت نہیں تھی. لیکن حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معجزہ قرآن عطا فرمایا ہے، اس کو سمجھنے عقل کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم والوں کے لیے بہت سی نعمتیں اس دین میں رکھی ہیں، بہت سی خصوصیات اس دین میں رکھی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سب باتیں ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں علم عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کے ساتھ حلم عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رکھے. وما علینا الا البلاغ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز اس جمعے سے جمعۃ المبارک کی نماز باجماعت 2 بجے ادا کی جائے گی، جو اس سے قبل 2:30 بجے ادا کی جا رہی تھی. یقیناً بہت سے لوگوں کے علم میں روٹین میں آتے آتے یہ بات آ جائے گی. ابھی آپ نے گفتگو سماعت فرمائی محترم مولانا سید عبدالصمد رضوی صاحب کی، جنہوں نے اپنی محبتوں کا اظہار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان علمیت کے بیان سے کیا. میں چونکہ ایک موضوع کو لے کے چل رہا ہوں گزشتہ کئی جمعوں سے، اور ان کی گفتگو میں ایک حوالہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آیا، بلکہ ابتدا سے انہوں نے جس واقعے سے اس کی گفتگو بیان کی وہ حضرت سیدنا ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وہ واقعہ جس کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے آیات تیمم اس امت کو عطا فرمائی. اور لوگوں نے یہ کہا کہ اے آل ابو بکر، یہ برکتوں میں آپ کی پہلی برکت نہیں ہے جو ہمیں اللہ نے عطا کی، بلکہ یہ تو سلسلہ ہے برکتوں کا جو جاری ہے. ماشاءاللہ، بے شک آیات تیمم بھی صدقہ ہے آل ابو بکر کا. اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم نہ ہوا ہوتا تو امت کو آیات تیمم اس طرح کیسے ملتی؟ اللہ نے سبب بنایا اس بات کو، اور بے وقوفوں نے اس کو علم پر علم کے اوپر سوال اٹھا دیا. یہ تو احمقوں کی بات ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے اگر ان کے نصیب میں ہے. عزیزان گرامی، یہ جو مسلمانوں کو آسانیاں اللہ نے عطا کی ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکمتیں رکھی ہیں، اور حکمتیں سبب کے ذریعے رکھی ہیں. کوئی نہ کوئی سبب بنا تو اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا فرما دی. اب اذان جو امت کو ملی ہے تو یہ بھی تو صدقہ ہے جناب سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اسی طرح اور بھی بہت سے معاملات ہیں. تو اگر آپ دیکھیں گے تو امت کو آسانیاں اللہ نے اپنے محبوبوں کے ذریعے عطا فرمائی، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ اس امت میں سب سے زیادہ ہے. اس امت کو آسانیاں ملنے میں سب سے بڑا حصہ حضور علیہ السلام کی امت کے خلفاء میں، امت کے تمام امتیوں میں، اولیاء میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا.
یہ مہینہ بھی ان سے خصوصی نسبت رکھتا ہے. ماہ جمادی الثانی جس کی 22 تاریخ کو جس کی وہ رات وہ دن ہے کہ جس دن آپ کا وصال ہوا، اور 2.5 ماہ کی خلافت آپ کی جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی راہ کے مسافر ہیں جو منزل، جو راہ، جو سفر ہمارا میں عرض کر رہا ہوں ایک تسلسل کے ساتھ کہ غلبہ دین کا جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں متعین فرمایا ہے، اور جس کو سب سے پہلے انبیاء کرام نے ادا فرمایا، اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے اعلان کے بعد اب یہ سعادت اللہ نے امت کے کندھوں پر رکھ دی ہے. اور اس غلبہ دین کی تحریک میں آپ کہیں گے غلبہ دین کیوں؟ یہ بات ہم اس پر کافی بحث کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں، اور آپ کے علم میں لا چکے ہیں کہ یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اس دنیا میں دین غالب آئے، اور جو اللہ کا ارادہ ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے. تو ارادہ کیا ہے وہ میں آپ کو قرآن کی آیت سورہ صف پڑھ کے سنا چکا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ تاکہ سارے مذاہب پر دین حق کو ظاہر فرما دے. تو دین کو غالب آنا ہے. اور ایک حدیث شریف میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے زمین کے مشرق و مغرب کا نظارہ کرایا. اللہ نے مجھے زمین کے مشرق و مغرب کا نظارہ کرایا، میں نے اس کے مشرق بھی دیکھ لیے، میں نے اس کے مغرب بھی دیکھ لیے، اور یقین رکھو کہ میری امت کی حکمرانی ہر اس جگہ پر ہوگی جہاں اللہ نے مجھے جس کا نظارہ کرایا. یعنی پوری روئے زمین پر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ہوگی، اس کی حکمرانی ہوگی. یعنی اللہ کے محبوب کا دین ہر جگہ پر آ جائے گا. مگر ابھی وہ وقت نہیں آیا. اگر ہم دیکھیں تو ابھی 206 ممالک میں سے صرف 57 مسلم ممالک، وہ بھی برائے نام. گویا صحیح طریقے سے تو ابھی اگر پوری دنیا کی آبادی کو ہم شمار کریں تو 6 ارب کے قریب ہے، جس میں سے 1.5 ارب مسلمان ہیں، اور باقی 4.5 ارب جو ہے وہ نان مسلم ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ابھی اسلام پوری دنیا میں نہیں آیا، نہیں پہنچا، یا ہر شخص کے دل میں ابھی اسلام نہیں پہنچا. تو وہ وقت آنا ہے، یہ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا اور اللہ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا. اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں حضور علیہ السلام حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی مکان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو گارے مٹی سے بنا ہو یا خیمے سے کپڑے سے بنا ہو. کوئی مکان دنیا کا ایسا نہ رہے گا جس میں اللہ اسلام داخل نہ فرما دے. یعنی اسلام نے داخل ہونا ہے، ہر گھر میں داخل ہونا ہے، ہر جگہ پہنچنا ہے انشاءاللہ. تو اب وہ غلبہ اسلام کی تحریک جو نبوی تحریک ہے، انبیاء نے جس کو چلایا، حضور علیہ السلام نے اس کا یوں کہیے کہ نقطہ عروج تک اس کو پہنچایا. اب وہ ذمہ داری حضور علیہ السلام کی امت کے کاندھوں پر ہے. اور میں یہ بھی آپ کو خوشخبری سنا چکا ہوں کہ انشاءاللہ حضور کی امت کا ہی ایک فرد اور حضور علیہ السلام کی آل میں سے ایک شہزادہ جن کا نام امام سید محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا، ان کے دور میں جا کر یہ معاملہ تکمیل تک پہنچے گا، ان کے دور میں. اور پھر روئے زمین پر پوری اسلام کی حکومت ہوگی انشاءاللہ تعالی. وہی خلیفہ مطلق ہوں گے، وہی خلیفہ اعظم ہوں گے، ان کی خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، اور وہی وہ ہوں گے کہ جو اس وقت غوث اعظم کے منصب پر فائز ہوں گے. وہی خلیفہ اعظم بھی ہوں گے، وہی غوث اعظم بھی ہوں گے، وہی امام اعظم بھی ہوں گے. یعنی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کی حکومت میں آسمان والے بھی خوش ہوں گے، زمین والے بھی خوش ہوں گے. آسمان اپنی نعمت برسائے گا اور زمین اپنی نعمتوں کو اگل دے گی، گویا ظاہر کر دے گی. گویا وہ وقت انشاءاللہ آنے والا ہے. مگر اس وقت کے انتظار میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہمارے لیے اس پیریڈ میں کیا کرنا ہے؟ اس کا تعین جس نے درست کر لیا وہ کامیاب ہو جائے.
اور جو اس کے تعین سے بھٹک گیا وہ ناکام ہو جائے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس غلبہ اسلام کی تحریک میں اپنا حصہ ملانا ہے. ہم سب کو، ہر مسلمان پر اسلام غالب لانے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. وہ میں نے کسی بھی صورت میں دنیا میں کسی بھی شعبے کے اندر ہوں، میں نے وہ کام کرنا ہے. میں نے اپنے گھرانے، سب سے پہلے اپنے گھر سے اس کو شروع کرنا. پہلے اپنے 5.5-6 فٹ کے قد کے اوپر اسلام کو غالب کرنا ہے. اس کے بعد اپنے گھرانے کے اوپر غالب کرنا. پھر اپنے دائرے کار میں جو لوگ آتے جائیں، کیونکہ مجھ سے اس کا سوال ہوگا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک مسئول ہے جس سے سوال کیا جائے گا، جس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں ہم نے یہ سوچ، یہ فکر، یہ نعمت دی تھی، تم نے اس کا کیا کیا دنیا کے اندر. تو عزیزان گرامی، یہ ڈیوٹی ہے ہم سب نے مل کے ادا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. اور ہم نے اپنا اپنا حصہ اس کے اندر ملانا ہے. اور اسی گفتگو کو آئندہ بھی آگے بڑھاتے جائیں گے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. من سب نبیا فقولوا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. وآخر دعوانا الحمدللہ.